الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. فقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے محبوب مکرم شفیع معظم نبی محتشم حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدتاً محبتاً پیش کرنے کے بعد، حضرات گرامی قدر، ہم صلح حدیبیہ کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے اور بیعت رضوان کا ذکر ہم نے کیا کہ ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بیعت لی صحابہ سے کہ ہر حال میں صحابہ جو ہیں وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کریں گے، کسی بھی حال میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ جس درخت کے نیچے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے بیعت لی تھی، بیعت رضوان جس کو کہا جاتا ہے، اسے شجرہ بیعت کہا جاتا تھا۔ لیکن ابھی اس کے بارے میں وضاحت جو ہے میں کرنا چاہوں گا تاکہ معلوم ہو جائے کہ وہ کون سا درخت تھا اور کہاں چلا گیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ طارق بن عبد الرحمن سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ میں حج کرنے کے لیے روانہ ہوا، میرا گزر ایک ایسی قوم کے پاس سے ہوا جو نماز پڑھ رہے تھے۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ وہ درخت ہے، یعنی کسی درخت کے سامنے بیٹھ کر وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، نوافل وغیرہ۔
تو کہتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ یہ وہ درخت ہے جس کے نیچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت رضوان لی تھی۔ تو طارق بن عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ میں وہاں سے حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی۔ یہ مشہور صحابی جو ہے وہ تابعی ہیں حضرت سعید بن مسیب، اور بڑے جلیل القدر تابعی ہیں، بڑا نام ہے ان کا علماء میں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں فتوے جاری کیا کرتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ میں ان کے پاس آیا، حضرت سعید بن مسیب کے پاس، اور میں نے ان کو ساری بات بتائی، جو میں نے وہاں پر دیکھا تھا وہ سارا ذکر کیا۔ تو حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے میرے والد مسیب نے بتایا کہ وہ ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے اس درخت کے نیچے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت رضوان کی تھی۔ یعنی حضرت سعید کے والد مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ صحابی رسول ہیں، اور یہ ان لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے بیعت رضوان کی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم جب اگلے سال عمرے کے لیے وہاں سے گزرے تو ہمیں وہ درخت جو تھا وہ بھلا دیا گیا، فراموش کر دیا گیا کہ کون سا درخت تھا، ہم اس کو پہچاننے میں کامیاب نہ ہوئے۔ یعنی جس درخت کے نیچے اس صحابی نے بیعت کی تھی، بیعت رضوان میں جو شامل تھے، جب دوسرے سال وہ وہاں سے آئے، وہاں پر گزرے، تو انہوں نے اس درخت کو ڈھونڈنا چاہا تو انہیں نہ ملا، وہ مل نہ سکا انہیں۔ تو حضرت سعید کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت سعید نے فرمایا اپنے والد کا یہ قول نقل کرنے کے بعد کہنے لگے کہ صحابہ کو تو درخت معلوم نہ ہوا اور تمہیں معلوم ہو گیا کہ یہ وہ درخت ہے، تم بہتر جانتے ہو یا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بہتر جانتے تھے۔ ایک اور روایت بھی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اس جگہ سے گزرے جہاں سے وہ درخت غائب کر دیا گیا تھا۔ آپ نے پوچھا وہ درخت کس جگہ تھا، تو کسی نے کہا اس جگہ تھا، کسی نے کہا اس جگہ تھا۔ جب لوگوں کا اس درخت کی جگہ میں اختلاف بڑا تو آپ نے فرمایا چلو آگے چلو، وہ درخت غائب کر دیا گیا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا اس درخت کو غائب کرنے میں کیا حکمتیں تھیں، یہ تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ البتہ ایک بات واضح ہو گئی کہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ آپ نے وہ درخت کاٹ ڈالا تھا جس کے نیچے بیعت رضوان لی گئی تھی، وہ درخت قدرت الہی سے غائب ہو گیا، مگر لوگ کسی دوسرے درخت کو پوجنے لگے، کسی دوسرے درخت کے نیچے وہ بیٹھ گیا اور عبادت کرنے لگے، اور اس کو بیعت رضوان والا درخت جو تھا، بیعت شجرہ جو تھا، اس کو سمجھنے لگے۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس درخت کو کاٹنے کا حکم دیا تھا۔ یعنی اس روایت سے یہ پتہ چلا کہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے بیعت شجرہ والا درخت جو تھا وہ کاٹ دیا تھا، ایک تو یہ غلط ہے، انہوں نے اس کو نہیں کاٹا تھا بلکہ اس کے مخالف جس دوسرے کو لوگ شجرہ بیعت سمجھتے تھے اس کو کاٹا تھا۔ اور پہلی چیز یہ ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو خود حضرت عمر بھی اس جماعت میں شامل تھے، اور حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس جماعت میں شامل تھے۔ انہیں جب وہ درخت یاد نہیں تھا تو دوسرے لوگ اس کو کیسے یاد رکھ سکتے تھے یا کیسے کہہ سکتے تھے کہ یہ درخت ہے۔ اب جب یہ صلح نامہ ہو گیا، اس کی تمام شقیں مکمل ہو گئیں، دستخط وغیرہ ہو گئے، جب یہ شک لکھی گئی کہ اگر کوئی مسلمان مکہ مکرمہ واپس لوٹ جائے گا تو اہل مکہ واپس نہیں کریں گے،
اور اگر کوئی مکہ کا آدمی رہنے والا اپنے ولی کی اجازت کے بغیر مسلمانوں کے پاس آ جائے گا تو مسلمانوں پر لازم ہوگا کہ وہ اس کو واپس کر دیں۔ یہ شک تھی۔ جب یہ شک لکھی گئی معاہدے کی تو مسلمانوں میں بے چینی پھیل گئی۔ وہ پریشان ہو گئے کہ یہ کیا طریقہ کار ہے۔ انہوں نے کہا اَیَکْتُبُ هَذَا کَیْفَ یَرُدُّ إِلَى الْمُشْرِکِینَ وَقَدْ جَاءَ مُسْلِمًا، سبحان اللہ، کیا یہ شرط بھی لکھی جائے گی کہ ایک شخص جو مسلمان ہو کر ہمارے پاس آئے گا اسے ہم کس طرح کافروں کے حوالے کر دیں گے؟ یعنی یہ تو ناممکن سی بات ہے کہ ایک بندہ ظلم و ستم کا شکار تھا وہاں سے وہ بھاگ کر آیا اور آتے ہی آپ اسے جو ہے وہ پھر واپس اس کو اسی ظلم کی چکی میں پسنے کے لیے بھیج دیں گے۔ تو جب یہ بات کی صحابہ کرام نے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملے میں اس طوفان کو خاموش کر دیا اور فرمایا ہاں یہ شک لکھی جائے گی، جو شخص ہمیں چھوڑ کر ان کے پاس چلا جائے گا اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے دور فرما دے گا۔ یعنی جو ہمیں چھوڑ کر وہاں پر جا رہا ہے اس کی نیت اچھی نہیں ہے، وہ اسلام کی اطاعت و فرمان برداری میں نہیں جا رہا وہاں پر، بلکہ وہ ایمان سے ہاتھ دھو کر وہاں پر جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے دور فرما دے گا، اور جو ان کے پاس ہے ہمارے پاس آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے کشادگی اور نجات کا راستہ پیدا فرما دے گا۔ یعنی ان قریب اس کے لیے نجات کا راستہ جو ہے وہ واضح ہو جائے گا، کسی نہ کسی طریقے اللہ تعالیٰ اسے آزادی عطا فرما دے گا۔ اب جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے فرمایا تھا کہ یہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا مٹا دو تو انہوں نے انکار کر دیا، یا اسید بن حضیر اور سعد بن عبادہ کا اصرار کہ محمد رسول اللہ ہی لکھا جائے گا۔ معاذ اللہ یہ کسی نافرمانی یا گستاخی کے باعث نہیں تھا، بلکہ ذات پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو صحابہ کی قلبی وابستگی تھی یہ سب اس کے تقاضے اور کرشمے تھے۔ محبت تھی نا سرکار سے، تو اس طرح کی چیزیں وہ گوارہ نہیں کرتے تھے۔ اس لیے حضور نے بھی ان پر کسی قسم کی ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا، بلکہ ان کی جو ہے وہ تمانیت خاطر جو ہے وہ فرماتے رہے، ان کی دل جوئی کرتے رہے۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی معاملہ تھا، وہ بھی بے چینی میں بے باک ہو گئے، سرکار کی بارگاہ میں آئے اور کہا کہ آپ نے یہ کیا کیا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ پھر وہاں سے نکلے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور ان سے آ کر کہنے لگے ابوبکر کیا حضور اللہ کے سچے نبی نہیں ہیں؟ تو حضرت ابوبکر نے فرمایا ہاں کیوں نہیں، حضور اللہ کے سچے رسول ہیں۔ پھر انہوں نے کہا لسنا علی الحق وہم علی الباطل الیس قتلانا فی الجنت وقتلاہم فی النار، کیا ہم حق پر نہیں ہیں اور مشرکین مکہ باطل پر نہیں ہیں؟ اور کیا ہمارے مقتول جنت میں اور ان کے مقتول جہنم میں نہیں ہیں؟ تو حضرت ابوبکر نے فرمایا ہاں کیوں نہیں۔ اب سب صحابہ جو تھے نا اس موقع پر بے چین تھے ان شرائط کی وجہ سے کہ یہ کیا تھا، سب دیکھ رہے تھے کہ ظاہری طور پر یہ ایک دب کر معاہدہ ہو رہا تھا، کفار کی ساری من مانی شرطیں جو تھیں ان کو مانا جا رہا تھا اور اس کے مطابق معاہدہ کیا جا رہا تھا، تو یہ چیز جو تھی یہ صحابہ کرام کو بے چین کر رہی تھی کہ ہم حق پر ہوتے ہوئے مشرکین مکہ کی ہر بات مانیں گے، جب ہم نے تلوار اٹھا لی ہے، ہم جہاد کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے ہیں، تو اب ہمیں ان سے دبنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب تو ہمیں ان کا مقابلہ کرنا چاہیے اور جنگ کے ساتھ ان کو منہ توڑ جواب دینا چاہیے، نہ یہ کہ ہم ان کی مرضی کی شرائط مان کر ان کے ساتھ صلح کا معاہدہ کر لیں۔ تو یہ کیسی صلح ہے جو ان کے ساتھ دب کر کی جا رہی ہے؟ تو یہ بے چینی تھی۔ لیکن ایک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات تھی کہ ان کی شان صدیقیت جو تھی وہ بن دیکھے پورے وثوق کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کر رہی تھی۔ سب صحابہ پریشان تھے، لیکن جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد ذات تھی کہ جو پریشان اور بے چین نہیں تھی، بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صلح کے معاہدے پر پورے مطمئن تھے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق فرما رہے تھے۔
اب حضرت عمر نے پھر آگے کہا فَعَلَىٰ مُنُوتِ الدَّنِيَّةَ فِي دِينِنَا وَنَرْجِعُ وَلَمْ يَحْكُمِ اللَّهُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ پھر ہم دین کے معاملے میں یہ ذلت کیوں گوارا کریں گے اور عمرہ کیے بغیر لوٹ جائیں گے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ابھی ہمارے درمیان اور ان کے درمیان فیصلہ نہیں فرمایا، تو اس معاہدے کی کیا ضرورت ہے؟ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب دیا، فرمایا ایھا الرجل انہ رسول اللہ ولیس یعصی ربہ، اے شخص حضور اللہ کے سچے رسول ہیں اور وہ اپنے رب کی نافرمانی نہیں کرتے، وَهُوَ ناصرہ، اور اللہ ہی آپ کا کیا ہے مددگار ہے، فَاسْتَمْسِكْ بِأَزْرِهِ حَتَّى تَمُوتَ۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت عمر سے کہا اسی لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں کو تھامے رہو، اس لیے آخری دم تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت کو مضبوطی سے پکڑے رہو، کیونکہ وہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ فواللہ انہ علی الحق وانہ رسول اللہ، خدا کی قسم وہ حق پر ہیں اور وہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً ان کی بات کا جواب دیا، کہا وَأَنَا أَشْهَدُ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ، میں بھی جانتا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، لیکن پریشانی کی یہ بات تھی کہ یہ معاہدہ جو تھا یہ ہمارے لیے شرائط جو تھیں یہ ناقابل قبول تھیں، ہم ان کو منظور نہیں کر سکتے تھے، اس طرح کی شرائط پر صلح کی جائے۔ پھر حضرت عمر نے پھر کہا کہ اولیس کان یحدثنا انہ صنعت البیت ونطوف بہ، اب حضور نے جب یہ اپنا خواب، اصل یہ محرک تو وہی خواب تھا نا جو خواب سرکار نے دیکھا تھا، میں نے پہلے عرض کیا کہ ہم بیت اللہ شریف میں داخل ہو رہے ہیں اور ہم اس کا طواف کر رہے ہیں اور ہم وہاں پر اپنی قربانیاں کر رہے ہیں، تو اس طواف کے بارے میں حضرت عمر نے پوچھا، اس خواب کے بارے میں کہا کیا حضور نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ ہم بیت اللہ کی زیارت کریں گے اور اس کا طواف کریں گے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے جواب دیا ہاں کیوں نہیں، حضور نے یہ بیان تو کیا تھا، لیکن آفا اخبرک انک تأتیہ العام، کیا حضور نے یہ فرمایا تھا کہ اسی سال ہم جا کر بیت اللہ کا طواف کریں گے؟ حضور نے یہ خواب تو بیان فرمایا تھا کہ ہم بیت اللہ کا طواف کریں گے، لیکن اس کے ساتھ وقت کا تعین نہیں کیا تھا، وقت نہیں بتایا تھا، سال نہیں بتایا تھا کہ ہم اسی سال کریں گے، یہ آئندہ سال بھی تو ہو سکتا ہے۔ فَإِنَّكَ آتِيهِ، یقیناً تم کعبہ شریف کے پاس جانے والے اور اس کا طواف کرنے والے ہو، لیکن اس کا مقصد یہ مطلب یہ تو نہیں کہ اسی سال جا کر طواف کرو گے، ہو سکتا ہے اگلے سال ہو جائے، اس سے اگلے سال ہو جائے۔ اب یہ جو باتیں تھیں نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ جو باتیں کی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ساری زندگی اس پر افسوس کرتے رہے، حالانکہ یہ کسی گستاخی کی وجہ سے نہیں تھی، صرف جذبہ ایمانی، غیرت و حمیت ایمانی کی وجہ سے تھی کہ ہم کفار کے ساتھ معاہدہ کریں اور وہ بھی ان کی مرضی کی شرائط کے مطابق، یہ چیز جو ہے یہ ان کو گوارا نہیں تھی۔ تو اس پر یہ جو الفاظ ان کے کلمات جو ہوئے تھے نا ادا، جذبات میں آ کر جو باتیں کی تھیں، پھر ساری زندگی اس کی تلافی کرتے رہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں یہ کلمات جو میری زبان سے نکلے ان کی تلافی کے لیے میں صدقے کرتا رہا، روزے رکھتا رہا، نوافل پڑھتا رہا، غلام آزاد کرتا رہا، تاکہ کسی طریقے سے مجھ سے یہ ہونے والی غلطی جو ہے اس کی معافی مل جائے، یہ مجھے معاف کر دی جائے۔ اور کہتے ہیں یہ سلسلہ میں نے جاری رکھا یہاں تک کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے رحمت و بھلائی کی کبھی امید ہوگی، یعنی میں نے جان لیا کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ میری اس غلطی کو معاف فرما دے گا، اور غلطی تھی بھی نہیں۔ ایمانی غیرت جو ہے، حمیت جو ہے انسان کی، وہ کم از کم اتنی تو ہونی چاہیے کہ اگر کوئی غلط معاہدہ ہو رہا ہے تو اس پر بندہ بات تو کر سکے، لیکن چونکہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے تو وہاں پر بہتر یہی تھا کہ سب لوگ خاموشی سے اس کی اطاعت کرتے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معاہدے پر منون وہ عمل تو سب نے کیا، لیکن وقتی طور پر ایک جو ہے وہ پریشانی تھی، اس کا اظہار کیا سب نے۔ جب یہ معاہدہ تحریر ہو گیا تو ابھی وہ معاہدہ مکمل نہیں ہوا تھا،
کہ یہ جو سہیل بن عمر آیا تھا نا سفیر مکہ بن کر، سفیر قریش بن کر، اس کا بیٹا ابو جندل جو تھا نا وہ کسی طریقے سے اپنی زنجیریں وغیرہ توڑتا ہوا، گھسیٹتا ہوا حدیبیہ کے میدان میں پہنچ گیا۔ اب شرط کیا تھی کہ جو مسلمان مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آئے گا اسے واپس کیا جائے گا، اور جو مدینہ سے کوئی بندہ جاتا ہے تو اسے واپس نہیں کیا جائے گا۔ تو جب یہ آئے تو صحابہ نے بڑے پرتپاک انداز میں ان کا استقبال کیا، بڑے خوش ہوئے، اور ابھی سہیل جو تھا وہ وہیں پر موجود تھا، ابھی معاہدہ لکھ دیا گیا تھا لیکن ابھی وہ وہاں پر موجود تھا۔ تو اس نے کہا کہ اس نے جب اپنے بیٹے کو دیکھا تو بڑے غصے میں آ گیا، اور ایک ٹہنی پکڑی خاردار کانٹوں والی، ایک ٹہنی پکڑ کر اس کے ساتھ ان کو مارنا شروع کر دیا، اور گریبان سے پکڑ کر گھسیٹنے لگا اور کہنے لگا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پہلا آدمی ہے، اس کی واپسی کا میں آپ سے مطالبہ کرتا ہوں۔ یعنی جو ہماری جو شرط ہماری ہوئی ہے، جس پر ہمارا معاہدہ ہوا ہے، ان میں سے شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی تھی کہ ہمارے بندہ جو تمہارے پاس جائے گا اسے واپس کیا جائے گا، تو یہ پہلا بندہ ہے، اس کو واپس کیا جائے، میں اس کا مطالبہ کرتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا ابھی تو معاہدہ لکھا جا رہا ہے، ابھی تو اس کی سیاہی بھی خشک نہیں ہوئی، اور تم جو ہے اس طرح کی بات کر رہے ہو، یہ تو جب مکمل ہو جائے گا، 10 خط ہو جائیں گے تو اس کے بعد پھر جو ہے یہ معاہدہ نافذ العمل ہوگا، لہذا اتنی جلدی نہ کرو، تو اس کو رہنے دو، ابو جندل کو چھوڑ دو۔ تو اس نے کہا کہ میں اس کو چھوڑنے والا نہیں ہوں، اگر آپ میرے بیٹے کو واپس نہیں کریں گے تو میں سارے معاہدے کو کالعدم کر دوں گا۔ حضور نے سہیل کو کہا کہ اچھا اس کو میرے لیے تو چھوڑ دو، لیکن اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی بات نہ مانی۔ جب یہ معاملہ ہوا تو ابو جندل نے دیکھا کہ مجھے پھر ظالم باغ کی تحویل میں دے دیا جائے گا اور وہ مجھ پر پہلے سے بھی زیادہ ظلم و ستم کرے گا، تو اس نے رونا شروع کر دیا اور فریاد کرنی شروع کر دی۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جندل کو اپنے پاس بلایا اور فرمایا ابو جندل صبر کرو اور اس اجر کی اللہ تعالیٰ سے امید رکھو، یقیناً یعنی صبر کرو اور صبر پر اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید رکھو، یقیناً اللہ تعالیٰ تیرے لیے اور تیرے ساتھ جو کمزور ساتھی ہیں تیرے، ان کے لیے نجات کا راستہ بنانے والا ہے۔ ہم نے قوم کے ساتھ صلح کی ہے اور ان کے ساتھ عہد و پیمان کیا ہے، اب ہم عہد شکنی نہیں کر سکتے۔ اس چیز نے صحابہ کے ذہنی جذبات جو تھے ان پر نمک پاشی کا کام کیا، لیکن بول کوئی نہیں سکتا تھا، ادب مصطفیٰ تھا اور بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آداب اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لحاظ تھا کہ سب خاموش رہے۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا احرام کھول دیا، اپنی قربانی کے جانوروں کو ذبح کر دیا، اور حضور کے سارے ساتھیوں نے اپنے آقا کے عمل کی اقتداء کرتے ہوئے احرام کھول دیے اور اپنے جانوروں کو ذبح کر دیا، اور یہیں سے یہ پیکران تسلیم و رضا مدینہ منورہ واپس ہوئے۔ غزوہ بدر کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عظیم عطا فرمائی تھی، اور کفار کے اموال غنیمت جو تھے ان کا مالک بھی بنا دیا تھا۔ تو اسی پر ابو جہل کا ایک نامی گرامی اونٹ جو تھا نا وہ مال غنیمت میں آیا تھا۔ تو جو 70 اونٹ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے لیے ساتھ لائے تھے، وہ اونٹ جو تھا نا ابو جہل والا وہ بھی ان میں شامل تھا۔ ہوا یہ کہ ایک دن وہ اونٹوں کے ساتھ چل رہا تھا، نشانی وغیرہ لگائی ہوئی تھی، اس کے گلے میں ہاتھ ڈالا ہوا تھا، اس کے کندھے کو زخمی کر کے نشانی لگا دی تھی کہ یہ قربانی کا اونٹ ہے۔ تو وہ بھاگ نکلا اور بھاگتا ہوا جا کر ابو جہل کے گھر میں، مکہ مکرمہ میں ابو جہل کا اونٹ تھا، اسی کے گھر میں جا کر کھڑا ہو گیا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر بن غنمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی تلاش میں پیچھے بھیجا۔ وہ گیا اور اس کو ڈھونڈ نکالا، اس کے گلے میں کلاتا تھا اور اس کے کندھے کو زخمی کر کے خون بہا دیا گیا تھا، جو اس بات کی نشانی تھی کہ یہ اونٹ حرم میں ذبح کرنے کے لیے مخصوص کر دیا گیا ہے۔ احمق لوگوں نے نا جو قریشی تھے انہوں نے کہا کہ نہیں جی یہ اونٹ واپس نہیں کیا جائے گا، یہ ہم دینے سے انکار کر دیا۔ پہلے تو انکار کر دیا، پھر جب سہیل بن عمر کو پتہ چلا تو وہ آیا اور اس نے کہا کہ نہیں اس کو واپس کر دو کیونکہ یہ قربانی کا اونٹ ہے۔ اچھا، جب انہوں نے اونٹ، اس نے کہا، سہیل نے کہا کہ اس کو واپس کر دو، تو انہوں نے کہا کہ اچھا آپ اس کے بدلے میں جو ہے وہ
اے ادھر سیدھا ہو، میرے کو کوٹنا کھا لی۔ اس نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے سے آپ 100 اونٹ جو ہے نا وہ اس اونٹ کے بدلے میں لے لیں اور ابو جہل کا اونٹ ہمیں دے دیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ہم نے اس کو قربانی کے لیے خاص نہ کیا ہوتا تو تمہاری بات مان لیتے، لیکن اب چونکہ ہم نے اس کو قربانی کے لیے خاص کر دیا ہے لہٰذا اب ہم اس کو کسی بھی صورت میں واپس نہیں کریں گے۔ اسی طرح پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 اونٹ جو تھے وہ مروہ کے پاس ذبح کرنے کے لیے بھیجے۔ طلحہ بن عبید اللہ، عبد الرحمن بن عوف، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو ساتھ بھیجا اور یہ اپنی اپنی قربانیوں کی اونٹ بھی ساتھ لے گئے۔ اور اس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قربانی سے فارغ ہوئے تو اپنے خیمے میں تشریف لائے اور اپنے حجام جو تھا خراش بن امیہ کا بھی اس کو طلب کیا اور اس سے اپنے سر مبارک کا حلق کروایا، اور جو گیسو مبارک تھے، بال مبارک، زلفیں مبارک تھیں، ان کو اتروایا اور ایک درخت پر ان کو ڈال دیا گیا۔ پھر صحابہ کرام آتے تھے اور وہ بال مبارک جو تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرک کے لیے اٹھا لیتے تھے، جس کے پاس زیادہ ہوتے تھے وہ اپنے دوسرے ساتھیوں کو بھی ان میں سے دیتا تھا۔ حضرت عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ان لوگوں میں سے تھی جنہوں نے وہ سرکار کے بال مبارک جو تھے وہ اٹھائے تھے۔ ان کے پاس ایک بال مبارک تھا، بلکہ کافی تھے، لیکن انہوں نے ان کو تقسیم بھی کر دیا۔ تو جب بھی کوئی بندہ بیمار ہوتا تھا نا وہ اپنے پانی کا پیالہ ان کے پاس بھیجتا تھا، پانی کا پیالہ حضرت عمارہ کے پاس بھیجتا تھا۔ تو حضرت عمارہ کیا کرتی تھیں، وہ پانی کا پیالہ لیتی اور وہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک تھے، گیسو مبارک تھے، ان منہ مبارک کو پانی کے اندر غسل دیتی، اچھے طریقے سے غسل دے کر وہ پانی جو دھوتا تھا، بال جس کے ساتھ دھوئے ہوتے تھے، وہ پانی جو ہے وہ اس مریض کو پلایا جاتا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیمار کو شفا عطا فرما دیتا، اس بیمار کو شفا عطا فرما دیتا تھا۔ 19 یا 20 دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر تشریف فرما رہے۔ اس کے بعد مدینہ منورہ پہنچے۔ ابو بصیر نامی ایک صحابی ہیں، یہ بھی مکہ مکرمہ سے بھاگ کر مدینہ منورہ آئے۔ تو ان پر بھی ان کی برادری کے خاندان کے لوگ جو تھے وہ بڑا ظلم کرتے تھے۔ انہوں نے پیچھے سے 2 بندے بھیجے ان کو لینے کے لیے۔ تو ابھی یہ 3 دن ہوئے تھے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیدل پہنچے، مکہ سے مدینہ چل کر آئے، پیدل مسلمان تھے، وہاں پر بھی ظلم و ستم کا شکار رہے، پھر پیدل سفر کیا۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے، روح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تو وہ ساری تکلیفیں جو تھیں، وہ ساری پریشانیاں جو تھیں وہ ایک لمحے میں دور ہو گئیں۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لی تو وہ ساری تکلیفیں ختم ہو گئیں۔ تو ابھی 3 دن گزرے تھے کہ مکہ مکرمہ سے ان کے خاندان والوں نے 2 بندے بھیجے لینے کے لیے۔ ایک خنیس تھا اور دوسرا اس کے ساتھ کوثر نامی ایک آدمی تھا۔ ان دونوں کو انہوں نے بھیجا، ان کے رشتہ داروں نے خط دے کر کہ جاؤ اسے واپس لے کر آؤ، ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو وہ خط جو ہے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھ کر سنایا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ تم واپس چلے جاؤ۔ تو انہوں نے رونا شروع کر دیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ پھر مجھے ظالموں کے پاس بھیج رہے ہیں، وہ پھر مجھ پر ظلم و ستم کریں گے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بصیر تم جانتے ہو ہم نے اس قوم کے ساتھ معاہدہ کیا اور ہمارا دین ہمیں دھوکے اور غدر کی بدعہدی کی اجازت نہیں دیتا، ہمارا دین ہمیں بدعہدی کی اجازت نہیں دیتا۔ ان قریب اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تو تمہارے ساتھ جو مسلمان ہیں ان کے لیے نجات کا راستہ بنا دے گا۔ پھر انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے مشرکین کے حوالے کر رہے ہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انطلق یا ابا بصیر فإن اللہ سيجعل لك فرجا ومخرجا، اے ابو بصیر چلے جاؤ، ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ جلد ہی تمہارے لیے نجات اور رہائی کا دروازہ کھول دے گا۔ اب صحابہ کرام تو جانتے تھے، جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے راز کو جانتے تھے، تو انہوں نے ان کو مبارکباد دی اور کہا بصیر پریشان نہ ہو،
جب سرکار نے فرما دیا نا تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے نجات کا راستہ بنا دیا اللہ تعالیٰ نے، اب چلے جاؤ۔ وہ چلے گئے ان دونوں کے ساتھ، نکلے وہاں سے، ذوالخلیفہ کے مقام پر پہنچے، وہاں پر انہوں نے نماز پڑھی زور کی ابو بصیر نے، اور پھر اس کے بعد وہاں پر بیٹھ کر نا وہ کھانا کھانے لگے۔ تو ان کے پاس کچھ چورے تھیں اور دوسروں کے پاس کچھ کھانے پینے کی اور چیزیں تھیں، وہ دونوں بھی بیٹھے اور یہ بھی بیٹھے، اور مل کر انہوں نے کہا کہ چلو آؤ جی کھانا کھائیں۔ جب کھانا شانا کھا لیا نا تو خنیس عامری جو تھا نا اس نے اپنی تلوار دیوار کے ساتھ لٹکا دی تھی، تو باتیں کرنے لگے۔ تو عامری نے اپنی تلوار جو تھی نا، خنیس نے تلوار نیام سے نکالی اور کہنے لگا لہرا کر کہ میں اپنی اس تلوار سے صبح سے شام تک اوس و خزرج کا قتل کروں گا۔ اوس و خزرج یعنی جو مدینہ منورہ کے انصار صحابہ تھے، ان کا قتل عام کروں گا۔ تو ابو بصیر نے کہا کہ کیا تمہاری یہ تلوار کاٹ دی بھی ہے؟ ہیلا کیا نا، اب ہیلے کی بات آ رہی ہے۔ تو کہا کیا تمہاری یہ تلوار کاٹتی بھی ہے؟ وہ جو سرکار نے فرمایا تھا نا چلے جاؤ ان قریب اللہ تمہاری نجات کا ذریعہ بنا دے گا، وہ وقت آ گیا۔ کتنی جلدی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی۔ تو وہ اس نے کہا کہ یہ میں اس کے ساتھ اوس و حضرت کا قتل عام کروں گا۔ تو انہوں نے فرمایا کیا یہ تمہاری تلوار کاٹتی بھی ہے یا ایسے ہی بس بڑھ کے مار رہے ہو، شیخی بگاڑ رہے ہو؟ تو اس نے کہا یہ کاٹتی ہے، کیوں نہیں کاٹتی، بڑی تیز دھار ہے اس کی۔ انہوں نے کہا اچھا مجھے دو ہاں ذرا۔ ابو بصیر نے اس کی تلوار پکڑی اور پکڑتے ہی اس کا کام تمام کر دیا۔ خنیس عامری جو کافر تھا اس کو قتل کر دیا۔ دوسرے کے پیچھے لگ کے، کوثر نام کا جو تھا، اس کے پیچھے لگ کے وہ بھاگ نکلا اور ان سے دور نکل گیا، یہ اس کو قابو نہیں کر سکے۔ وہاں سے وہ بھاگا، کوثر جو تھا وہ بھاگا اور جا کر مدینہ منورہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ تو حضور نے فرمایا بیحقہ، تیرے لیے ہلاکت، تو تجھے کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ آپ کے بندے نے میرے ساتھی کو قتل کر دیا ہے اور میں بڑی مشکل سے جان بچا کر آپ کے پاس واپس آیا ہوں۔ تھوڑی دیر گزری تو ابو بصیر جو تھے یہ بھی وہاں پر پہنچ گئے۔ انہوں نے وہ عامری کا اونٹ بھی لیا ہوا تھا اور اس کا لباس وغیرہ، تلوار وغیرہ، سارا کچھ جو سامان تھا اس کا سفر کا وہ سارا لیا ہوا تھا۔ تو سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ یہ اس کا سامان ہے، آپ اس کو اگر لینا چاہیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم اس میں سے کچھ بھی نہیں لیں گے، تم اس کو لو اور یہاں سے نکل جاؤ۔ اگر ہم نے اس میں سے کچھ لیا تو یہ ہمارے لیے کیا ہوگا، یہ مشرکین مکہ سمجھیں گے کہ ہم نے ان کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا اس کو توڑ دیا ہے، یعنی تم نے یہ سارا کچھ ہماری مرضی سے کیا ہے، لہٰذا ایسا نہیں ہوگا، تم یہاں سے نکل جاؤ۔ اب وہاں سے نکلا وہ حضرت ابو بصیر، وہاں سے نکلے اور مدینہ طیبہ سے نکل کر وہ سیف البحر کے مقام پر آ کر رہائش پذیر ہو گئے۔ یہ سیف البحر تجارتی قافلے کے درمیان میں شام، مکہ مکرمہ سے جو شام کی طرف تجارتی قافلے جاتے تھے، جو راستہ تھا تجارتی، اس کے سرے پر ایک جو ہے وہ یہ مقام آتا تھا سیف البحر۔ وہاں پر قریبی قبیلہ جوہینہ اور ایس اور ذی المروہ کے لوگ جو ہے وہ وہاں پر قیام پذیر تھے۔ تو یہاں پر سیف البحر کے قریب انہوں نے جو ہے وہ ڈیرا لگایا، وہاں پر یہ رہے۔ پھر ان کی جب حضرت ابو بصیر کی اطلاع ملی مکہ مکرمہ میں دوسرے مسلمانوں کو، تو انہوں نے بھی وہاں سے نکل کر آہستہ آہستہ ان کے پاس جمع ہونا شروع کر دیا، یہاں تک کہ حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سہیل وہ ابھی میں نے بتایا تھا، وہ بھی وہاں سے بھاگے اور وہاں پر جا کر پہلے جو سردار تھا، جو امیر تھا، وہ ابو بصیر تھے۔ پھر جب حضرت ابو جندل وہاں پر پہنچے تو یہ اپنے ساتھ کچھ اور لوگوں کو بھی لے کر آئے تھے، لہٰذا ان کے آنے سے مسلمانوں کی تعداد اور دیگر لوگ جو ان کے ساتھ شامل تھے 300 کے قریب پہنچ گئے، جو سیف البحر کے مقام پر ٹھہرے ہوئے تھے۔ تو اب انہوں نے کیا کیا، حضرت ابو جندل کو اس ساری جماعت کا امیر بنا دیا۔ اب یہ ہوتا کہ جو بھی قریشی مکہ مکرمہ کا رہنے والا کافر جو تھا، مشرک جو تھا، وہ اس راستے پر جاتا، یہ لوگ اسے پکڑتے اور قتل کر دیتے اور اس کا سامان لوٹتے۔ جو قافلہ جاتا ملک شام کی طرف ان کا مکہ والوں کا، اسے بھی لوٹ لیتے اور اس کے آدمیوں کو بھی قتل کر دیتے۔ اب یہ پریشان ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ اب ایسا کرو، ابو سفیان کو جو ہے وہ انہوں نے مجبور کیا کہ جاؤ جا کر حضور کی بارگاہ میں حاضر اور کہو کہ یہ شک جو ہے نا کہ جو مسلمان مکہ مکرمہ سے بھاگے گا اور جا کر مدینہ میں پناہ لے گا اسے واپس کیا جائے گا، اور جو مدینہ کا رہنے والا مکہ آئے گا اسے واپس نہیں کیا جائے گا۔ اب ہم اس شک کو ختم کرتے ہیں، یعنی یہ قریش مکہ نے خود اپنی طرف سے اس شک کو ختم کر دیا۔ اس طرح آزادانہ طور پر
جو مسلمانوں کی آمد و رفت تھی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی طرف آنے جانے والے لوگ تھے، وہ آزادانہ طور پر جاری اور ساری ہو گئی، اور اس طرح یہ جو شرک تھی یہ ختم ہو گئی۔ اب جتنے بھی مسلمان تھے وہ سارے کے سارے مدینہ منورہ میں پہنچے۔ وہاں پر جو جمع تھے حضرت ابو جندل کی سرکردگی میں، وہ بھی سارے کے سارے جب وہاں پر پیغام پہنچا سرکار کا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط مبارک ان کی طرف لکھا، تو وہ خط جب ان کے پاس پہنچا تو حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا، ان کے آخری لمحات تھے، وفات کا وقت قریب تھا، وہ خط جب آیا نا تو یہ وہ پڑھتے پڑھتے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پڑھتے پڑھتے ان کی روح جو ہے وہ قفس عنصری سے جو ہے وہ پرواز کر گئی۔ پھر حضرت ابو جندل نے ان کو تجہیز و تکفین کے بعد ان کا جنازہ پڑھایا اور وہیں پر ان کو دفن کر دیا گیا، اور روایت میں آتا ہے کہ جہاں پر ان کو دفن کیا گیا تھا وہیں پر انہوں نے ایک مسجد بھی تعمیر کی۔ حضرت ابو بصیر کی قبر کے پاس انہوں نے مسجد بھی تعمیر کی تاکہ جو بندہ مسجد میں نماز پڑھے وہ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار مبارک پر فاتحہ درود بھی کر سکے۔ اب دو تین چیزیں ہیں جو ہم بیان کرنا چاہتے ہیں، جو برکات کا ظہور ہوا اس سفر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے، ان کا بات کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں، اور آج انشاءاللہ العزیز صلح حدیبیہ کا جو معاملہ ہے جہاں یہ یہاں پر اختتام پذیر ہو جائے گا۔ جب 1500 کے قریب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام تھے، پھر ان کی سواریوں کے جانور بھی تھے، قربانی کے جانور بھی تھے، تو حدیبیہ کے سارے کنویں تو پانی تو ان کا خشک ہو چکا تھا، تو ایک کنواں جو تھا جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تیر مبارک لگایا تھا، گاڑا تھا، اس کا پانی بھی جاری تھا، لیکن وہ کتنے دن تک چلتا، اس کا پانی بھی ختم ہو گیا۔ جب ہر طرف سے مسلمان جو ہے وہ پریشانی کا شکار ہوئے پانی کے معاملے میں، تو جہاں پر اتنا بڑا کارواں ہو وہاں پر ایک چشمے کا پانی وہ کیا کام کرتا ہے، تو قریب کوئی چشمہ بھی نہیں تھا، کوئی ندی نالا بھی نہیں تھا، لہذا اس وجہ سے تمام مسلمانوں کو پانی کی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں یہ روایت نقل کی ہے کہ حدیبیہ کے قیام کے دوران ایک روز لوگوں کو سخت پیاس کی تکلیف محسوس ہوئی۔ اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کے الفاظ جو ہیں وہی میں بیان کرتا ہوں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حدیبیہ کے قیام کے دوران ایک روز لوگوں کو سخت پیاس کی تکلیف محسوس ہوئی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک چھوٹا سا برتن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا ہوا تھا، حضور اس سے وضو فرما رہے تھے۔ لوگ پانی کی قلت کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے گھبرائے ہوئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ حضرات گرامی قدر، جب صحابہ پریشانی کے عالم میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہوں گے تو میرا ذوق کہتا ہے صحابہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہوں گے اور زبان حال سے یوں کہہ رہے ہوں گے، سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ۔ جس کو بھی آتا ہے میرے ساتھ مل کر پڑھ لیجئے، سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ۔ بڑی مشکل میں ہے تجھ کو پکارا یا، بڑی مشکل میں ہے تجھ کو پکارا یا رسول اللہ۔ میرے دکھ بانٹنے والا نہیں کوئی زمانے میں، ہمارے دکھ بانٹنے والا نہیں کوئی زمانے میں،
सहारा या रसूल अल्लाह, सिवा तेरे नहीं कोई सहारा या रसूल अल्लाह। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सहाबा किराम की घबराहट को महसूस किया, फरमाया मालकुम, ऐ मेरे सहाबा बताओ क्या बात है, क्यों परेशान हो, क्यों घबराए हुए हो। सहाबा किराम ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका हमारे पास पानी का ज़हीरा ख़त्म हो गया, हमारे पास ना पीने के लिए पानी है ना वुज़ू के लिए पानी है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहद प्यास भी लगी हुई है, पानी भी ख़त्म हो चुका है। ये जो आपके पास इस बर्तन के अंदर थोड़ा सा पानी है, इसके अलावा पूरे काफले में कोई पानी का ज़हीरा मौजूद नहीं है। अल्लाहु अकबर। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, है मेरे सहाबा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सहाबी कहते हैं, फ़वादा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यदहु फिर रक़वा वजअल माउ यसुरु बैन अस्वाबिही मिस्लल उयूनी फशरिबू वतवद्दऊ। काल कम कुंतुम, काल लो कुन्ना मिअता अल्फिन कफाना कुन्ना खमसता अशरत मिया। रावी कहते हैं, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते मुबारक उस पानी के प्याले के अंदर रख दिया। रावी कहते हैं, मैंने देखा हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगलियों, मुबारक उंगलियों के दरमियान से पानी चश्मों की तरह उबल रहा था। ऊंची आवाज से बोलिए सुभान अल्लाह, ऊंची आवाज से बोलिए सुभान अल्लाह। पानी क्या था? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगलियों के दरमियान में से निकल रहा था, उबल रहा था। जिस तरह चश्मा फूटते हैं ना, चश्मे फूटते हैं, 5 चश्मे सरकार की उंगलियों के दरमियान में से फूट रहे थे। सब लोगों ने पानी पी लिया, सब लोगों ने पानी के लिए, वुजू के लिए अपना पानी भी जमा कर लिया, अपने जानवरों को भी पानी पिला लिया। रावी कहते हैं, मैंने पूछा हजरत जाबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से, तुम कितने लोग थे? कितने लोग थे उस दिन, तुम कितने थे? तो हजरत वो पानी पीने वाले तुम कितने लोग थे? गौर कीजिएगा हजरत जाबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अल्फाज पर। हजरत जाबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, हम उस दिन 1500 के करीब थे। हमारी तादाद कितनी थी? बोलिए यार, क्या बात है। 1500 के करीब हमारी तादाद थी। अगर हम 1,00,000 भी होते तो वो पानी हम सबको काफी कर, वो 1,00,000 को भी वो पानी का जो छोटा सा प्याला था, जो सरकार के दस्ते मुकद्दस रखने से वो 1500 को काफी हो गया था। अगर 1,00,000 भी होते तो उन सब के लिए भी काफी होता। इसीलिए अल्लाह हज़रत फरमाते हैं ना, उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर। उंगलियां हैं, इसी बुखारी शरीफ की इसी रवायत के हज़रत इमाम आला हज़रत शाह इमाम अहमद रज़ा देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने अल्फाज में तर्जमा किया। वो फरमाते हैं, उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर। उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर। नदियां हैं पंजे आब रहमत की, है जारी वाह वाह। नदियां हैं पंज आब रहमत की जारी वाह वाह। यानी 5 आब रहमत की जो उंगलियां मुबारक हैं, उनसे नदियां जो है वो जारी हैं। आब रहमत का पानी, आब रहमत के चश्मे जो है वो जारी हैं, और प्यासे जो है वो फैज़ हासिल करने के लिए उन उंगलियों के पानी पर टूटे पड़े हैं। यानी पानी हासिल करने के लिए एक दूसरे से सबकत ले जाना चाहते हैं, पानी हासिल करने के लिए एक दूसरे से सबकत ले जाना चाहते हैं। अल्लाह अकबर। इसी तरह एक और मौके पर खाना ख़त्म हो गया तो सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह अब हम क्या करें? तो क्या हम अपने जानवर जो है वो उनको ज़बह करके खाने पीने की ज़रूरियात को पूरी कर लें? तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दे दी। लेकिन जब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु को पता चला ना कि ये लोग अपने जानवर ज़बह करने लगे हैं, तो वो सरकार की बारगाह में हाज़िर हुए और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह अगर इन लोगों ने अपने जानवर ज़बह कर लिए तो इतना लंबा सफ़र कैसे तय करेंगे? इतना लंबा सफ़र कैसे तय करेंगे? और फिर
اگر راستے میں کوئی دشمن کسی سے ملاقات ہوگی تو یہ تو پیدل چلنے والے ان کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے دشمن کا. تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس بات سے روکیں ان کو. تو فرمایا عمر اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے. تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خندق کے موقع پر بھی تو تھوڑا سا کھانا جو ہے وہ ہزاروں کو کافی آ گیا تھا. جنگ خندق کے وہ خندق جب کھود رہے تھے میں نے عرض کیا تھا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ دعوت کی تھی تو وہ کیا ہوا تھا ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ چند بندوں کا کھانا جو تھا وہ کئی ہزار صحابہ کو جو ہے وہ کفایت کر گیا تھا, کافی آ گیا تھا, بلکہ بچ گیا تھا. پورے محلے میں پورے مدینہ منورہ میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے سارے رشتہ داروں کو تقسیم کیا تھا. حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ پہلے بھی تو کئی بار اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے ہمیں برکت عطا فرمائی ہے. صحابہ کا عقیدہ دیکھیے. حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ پہلے بھی تو کئی دفعہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے ہمیں برکت عطا فرمائی ہے. تو فرمایا کیا کیا جائے؟ عرض کیا یا رسول اللہ انہیں فرمائیے, انہیں حکم دیجئے کہ اپنے کھانے کی جو تھوڑی تھوڑی چیزیں ہیں بچی ہوئی ہیں وہ لے کر آئیں. یا رسول اللہ جب وہ جمع ہو جائیں ان پر برکت کی دعا کیجئے, مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے ہمیں برکت عطا فرمائے گا. یہ ہے صحابہ کا عقیدہ کہ اللہ کے نبی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں امت کو برکتیں عطا فرمائے. اللہ اپنے نبی کے ذریعے اپنے نبی کے جسم کے ذریعے نبی کی امت کو کیا کرتا ہے؟ بولیے, کچھ نہیں ہوتا, بولیے کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے ذریعے اپنے ماننے والوں کو برکتیں عطا فرماتا ہے. اب سب لوگوں نے اپنا کھانا جمع کیا جو بچا ہوا تھا, تھوڑا تھوڑا وہ مشکیزیں جاڑے, جو تھیلے وغیرہ تھے وہ جاڑے, کوئی 2 کھجوریں لے آیا, کوئی 4 کھجوریں لے آیا, کوئی تھوڑے سے ستو لے آیا, کوئی اس طرح چیزیں. بکری بیٹھ جائے نا, چھوٹی بکری کا بچہ جو ہے بیٹھ جائے تو جتنا اس کا جسم ہوتا ہے نا, وہ جتنا اس کا ڈھیر بنتا ہے, اتنا تھوڑا سا وہ ڈھیر جو تھا وہ کھانے پینے کی چیزوں کا جمع ہو گیا. اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر برکت کی دعا فرمائی. اس پر کیا کی؟ بولیے یار بولیے, بات ختم کرنے لگا ہوں میں, پریشان نہ ہوں, بات ختم کرنے لگا ہوں. اسی پر کیا کیا؟ برکت کی دعا فرمائی, برکت کی دعا فرمائی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو عرض کیا تھا نا آپ برکت کی دعا کیجئے, راوی کہتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر برکت کی دعا کی. وہ چھوٹا سا کھانے کا ڈھیر جو تھا وہ 1500 کے قریب جو صحابہ کرام تھے ان سب کے لیے کافی ہو گیا. سب نے پیٹ بھر کر کھایا, سب نے پیٹ بھر کر کھایا, اپنے تھیلے اپنے مشکیزیں اس کھانے سے بھر لیے. ٹھیک ہے, اس کے باوجود وہ جو ڈھیر تھا ویسے کا ویسا موجود تھا. یہ ہے میرے نبی کی برکت, یہ ہے میرے نبی کے دستے مبارک کی اور ان کے دعا کی برکت کہ اللہ تبارک و تعالی تھوڑے سے کھانے کو برکت ڈال دیتا ہے اور وہ کئی 100 صحابہ کرام کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اب یہ برکت کا ظہور, آپ لوگ تو سبحان اللہ کہنے سے پریشان ہو رہے ہیں نا. آپ لوگ اس برکت کو دیکھ کر جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہر ہوئی ہے, آپ اس پر سبحان اللہ کہنے سے پریشان ہو رہے ہیں. اب دیکھیے حضور نے کیا فرمایا, حضور کا طریقہ مبارک کیا ہے. جب یہ برکت دیکھی نا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے. داخی کا رسول اللہ سرکار مسکرا پڑے, یعنی اپنی دعا کی قبولیت کی برکت جب حضور نے دیکھی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر مسکرا پڑے. اور کیا کہا پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, یہاں تک کہ سرکار مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے, یعنی اتنے کشادہ دلی سے سرکار مسکرائے. اور مسکرا کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ واللہ لا یلقى اللہ عبد مؤمن بہما الا حجب من النار. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس برکت کے اظہار پر حضور نے فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور میں اللہ تعالیٰ کا سچا رسول ہوں. میں اللہ تعالیٰ کا سچا رسول ہوں. ٹھیک ہے, پھر حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا جو یہ 2 باتیں یاد رکھے گا, جو ان 2 حقیقتوں پر ایمان لے آئے گا, اللہ وحدہ لا شریک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں, جو ان 2 چیزوں پر ایمان لے آئے گا
حضور کیا فرماتے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں جو ان پر ایمان لے آئے گا اللہ تبارک و تعالی سے وہ ملاقات نہیں کرے گا مگر اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے آزاد فرما دے گا۔ ہوں تو کیا چھڑو اچھی آواز نال؟ میں ہوں اپنے طور تے گل ذوق دی کیا دیواں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی برکت دا ظہور ویکھیا تو سرکار نے کی کیتا؟ اللہ تعالیٰ دی وحدانیت بیان کی تے اپنی رسالت دی گواہی دیتی تے پھر حضور نے ایک بشارت دے دیتی کہ جڑا اس کلمہ شہادت تے کلمہ طیبہ تے ایمان رکھے دا اللہ تعالیٰ دے اتے ایمان لے کے آئے گا کہ وہ وحدہ لا شریک ہے تے مینوں اللہ تعالیٰ دا سچا رسول منے گا، جڑا ان دو چیزاں دے اتے ایمان لے آئے گا وہ اللہ تعالیٰ نال ملاقات نہیں کرے گا مگر اللہ تعالیٰ انہوں جہنم وچوں آزادی عطا فرما دے گا۔ یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنی برکت دا ظہور ویکھ کے اپنے ہتھوں ہونے والی اپنی دعا دی برکت دا ظہور ویکھ کے اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا کر سکتے نے تے جے سانوں کوئی انج دی چنگی چیز لب جاوے کوئی گل سن لئیے تو پھر سانوں ہی تو سبحان اللہ کہنا چاہیے کہ نہیں؟ پھر اچھی بولو ہے ایک بار کہو سبحان اللہ۔ اسی طرح ایک اور موقع پر جو ہے نا پانی ختم ہو گیا، پانی ختم ہوا تو اس پر بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ حاضر ہوئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا حدیبیہ میں جو کنویں تھے ایک کنویں پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آج 1-2 منٹ کا اب 33 منٹ ہو گئے ہیں تو چونکہ میرا پروگرام تھا کہ آج ہم انشاءاللہ اس کو یہ آخری بات ہے کہ اس کو ختم کر دیں گے صلح حدیبیہ کے سارے واقعے کو۔ اب 4-5 جمعے تقریباً ہمارے ہو گئے، ٹائم بھی ختم ہو گیا، اب گل بھی مک گئی ہے، بس آخری گل ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں پر تشریف لائے تو پانی ختم ہو گیا تھا نا، صحابہ نے عرض کیا تو پھر سرکار کنویں پر آئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا، تھوڑا سا پانی آیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی فرمائی اور کلی مبارک جو ہے وہ کر کے حضور نے اس میں برکت کے لیے دعا مانگی اور اس کنویں کے اندر ڈال دی۔ اپنے منہ مبارک کا پانی جو تھا، کلی کا پانی جو تھا اس کنویں کے اندر ڈال دیا، حدیبیہ کے ایک کنویں کے اندر ڈال دیا۔ تو راوی کہتے ہیں کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اپنا منہ مبارک والا پانی اس میں ڈالا، اپنا جھوٹا پانی اس میں ڈالا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پانی کی برکت سے، آپ کے جھوٹے پانی کی برکت سے کیا کیا، اس کنویں کو جو بالکل خشک ہو چکا تھا لبا لب پانی سے بھر دیا۔ لبا لب پانی سے، یعنی کناروں تک وہ پانی جو تھا نا اس کا چھلک رہا تھا۔ یہ ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے انبیاء کرام علیہ السلام جو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ایک ایک بال میں بھی بے شمار برکتیں رکھتا ہے۔ جیسے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، اسی موقع پر سرکار نے اپنا نا حلق کروایا، ٹینڈ کروائی تو جو زلف مبارک کے بال تھے پہلے سرکار نے زلفیں رکھی ہوئی، یہ پہلا موقع تھا جب سرکار نے ٹینڈ کروائی۔ عمرہ نہیں نہ کیا تو عمرے کی ادائیگی کے لیے آئے تھے، احرام باندھا ہوا تھا، قربانی کے جانور ساتھ تھے تو وہ احرام بھی کھول دیا، جانور بھی ذبح کر دیے۔ اس کے بعد سرکار نے اپنا ٹینڈ مبارک کروائی، حلق کروایا۔ وہ جو بال اترے نا زلف مبارک کے، سرکار کے گیسو مبارک جو تھے، منہ مبارک جو تھے، وہ اٹھا کر سرکار نے جاڑی پر ڈال دیے، کسی کو حکم دیا اس نے ڈال دیے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سب جو ہے اس جاڑی کے گرد جمع ہو گیا اور وہاں سے وہ بال جو تھے وہ حاصل کرنے شروع کر دیے۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیہ ہیں، وہ بھی اس موقع پر ساتھ تھی سرکار کے، انہوں نے بھی اس میں سے کچھ بال لیے تھے۔ ان کا طریقہ کیا تھا، جب ان کے خاندان میں یا کوئی بندہ بیمار ہو جاتا تھا تو ان کے پاس پانی کا پیالہ بچ جاتا تھا۔ حضرت ام عمارہ کیا کرتی تھی، وہ جو سرکار کے بال مبارک تھے نا ان کو اس پانی کے اندر غسل دیتی تھی، اس پانی کے پیالے کے اندر اس کو کیا کرتی تھی، ان کو غسل دیتی تھی اور غسل دے کر وہ بال نکال لیتی تھی اور وہ پانی جو تھا سرکار کے بال مبارک سے مس ہونے والا پانی جو تھا وہ کیا کیا جاتا تھا، اس بیمار کو پلایا جاتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور کے منہ مبارک کی برکت سے اس کو شفا عطا فرماتا۔